آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ذوی الاحترام سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے اہل پاکستان کو دشمن پر غلبہ عطا فرمایا اور پاکستان کو فتح یاب فرمایا۔ اللہ کریم کے اس فضل و کرم اور لطف و احسان پر پوری پاکستانی قوم آج یوم تشکر منا رہی ہے کہ کسی بڑے خطرے اور بڑے نقصان سے اللہ کریم نے ہمارے وطن عزیز کو اور ہمارے پیارے ہم وطنوں کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ بھارت کی جارحیت کا افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور ان کی طرف سے کیے گئے جارحیت کے اقدامات جو کہ پاکستان پر اٹیک کی صورت میں تھے، اس کا بھرپور اور ٹیکنیکلی بڑی جرأت، بہادری، بڑی دلیری اور بڑی استقامت کے ساتھ عین موقع پر جواب دیا۔ ہم پاکستانی افواج بری، بحری اور فضائی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پاکستانی افواج کے لیے صمیم قلب سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری افواج کو جنگی مہارت میں اور دشمن کے جارحانہ اقدام کا جواب دینے کے لیے مزید جرأت، بہادری، دلیری اور سامان حرب اللہ کریم انہیں نصیب فرمائے۔ اس آپریشن کا نام قرآن مجید کی آیت مقدسہ سے دو لفظ لے کر اس آپریشن کا نام آپریشن بنیان مرصوص رکھا گیا۔ ایک تو یہ برکت حاصل ہوئی اور دوسری برکت یہ ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دشمن سے معرکے کے لیے، جہاد، قتال کے لیے نکلتے تھے تو حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر باجماعت ادا کر کے دعائیں مانگ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر پھر اللہ کا نام لے کر دشمن سے مقابلے کے لیے آپ نکلتے تھے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں، نماز باجماعت کا جو منظر تھا وہ بڑا ہی ایمان افروز اور بڑا ہی روحانی منظر تھا۔
کہ تمام فوجیوں نے ایک ہی وردی میں ملبوس اور نماز کے اندر جو ڈسپلن ہمیں حدیث شریف میں اور دین نے جو ڈسپلن دکھایا اور سمجھایا، اس کی تو جھلک ہماری مساجد میں جیسے نظر آنی چاہیے وہ نہیں آتی، لیکن فوجیوں نے جس طرح صف بندی کی، جس طرح نماز پڑھی اور جس طرح دعا مانگی، ان کے دعا مانگنے کا انداز بھی بڑا رکت انگیز تھا۔ یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس درد دل سے دعا کی ہوگی۔ ان کے ہاتھ اٹھانے کا انداز ایسے لگتا تھا کہ کسی آفیسر نے ایک ایک کے ہاتھ پکڑ کے سیدھے کرائے۔ ان فوجیوں کی اس تصویری منظرنامے کو دوبارہ دیکھیں، کوئی آپ کو ایسے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ وہاں جتنے فوجی دعا کر رہے ہیں سب کے ہاتھ ایسے اٹھے ہوئے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل بھی دعا گو ہیں، ان کا ذہن بھی دعا گو ہے، ان کی سوچ بھی دعا گو ہے۔ سنت کے مطابق اور سنت طریقے کے مطابق نماز فجر پڑھ کے آپریشن کا نام بھی قرآن کی آیت سے لیا، بنیان مرصوص، اور پھر جو اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند کی، اس سے ہمت اور حوصلہ بڑھا، اور اللہ رب العزت نے چند گھنٹوں کے اندر ہی پاکستان کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ اس پر ہم اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب فتح مل جائے تو ناچ گانے کی بجائے شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی ہمیں اس لیے اچھی لگی کہ اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت پہ رکھی گئی، اور وہ ہمارا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور جو ریاست پاکستان ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کا دستور ہوگا محمد رسول اللہ۔ تو کلمے کی بنیاد پر اس ملک کے بننے پر اللہ کریم نے ہمیں جو موقع دیا، اس ملک کے دشمنوں سے مقابلے میں ہماری افواج کا کردار جو ہے وہ بڑا مثالی رہا، اور ہم اسے سراہتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور افواج پاکستان کے لیے سلامتی عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور بھارت کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان سے الجھنا اچھا نتیجہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اگر انڈیا نے، بھارت نے دوبارہ کوشش کی، جارحیت کی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری فوج اتنی مضبوط ہے کہ اب جو جواب دیا جائے گا پھر بھارت اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس موقع پر ہم اپنے پروردگار، اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو پوری دنیا کے ممالک نے، خاص طور پر وہ ممالک جو سپر پاور سمجھے جاتے ہیں، جو ممالک اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، ان کی عسکری قیادت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی جو فضائی فوج ہے وہ اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ ان کے پائے کی فوج پوری دنیا کے ممالک میں کسی جگہ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ تو آج کم از کم 2 نفل شکرانے کے ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے۔
اور سلامتی اور عافیت اللہ کریم سے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو ہے اس کے باسی امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، اس لیے بد امنی یہ ہمیں تو جواب دینا پڑا، ورنہ پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، اخوت و محبت چاہتے ہیں، اچھے مراسم، اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اللہ کریم مزید ہماری افواج کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہماری فوج بڑی مضبوط ہے، دشمن سے لڑنا جانتی ہے، کیونکہ وہ جب میدان جنگ میں بھارتی فوجی جاتے ہیں انہیں فکر ہوتی ہے جان بچانے کی، ہماری فوج کو ان کی کوشش ہوتی ہے شہادت کا مرتبہ مل جائے، وہ جان بچاتے ہیں، ہمارے جان قربان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتبہ شہادت پانے کے لیے کہ ملک کی بنیاد، وطن پاکستان کی بنیاد ہی قرآن پر ہے، سنت پر ہے، دین پر ہے، اسلام پر ہے، لہذا اس ملک کے لیے بھی لڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ آیت کریمہ جس میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اس آیت کریمہ کا میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو میں اور آپ آج مل کر پڑھیں اور سمجھیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص کا معنی ہے سیسہ پلائی ہوئی عمارت، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، دوسرے لفظوں میں مضبوط قلعہ، مضبوط عمارت۔ تو یہ جو آپریشن ہوا اس کا نام رکھا گیا بنیان مرصوص، بڑا مضبوط اور بڑا سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپریشن جو تھا وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور قرآن مجید کے اس لفظ کی برکتیں بھی ہمیں آپریشن میں حاصل ہوئی۔ ان اللہ یحب الذین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون جو لڑتے ہیں، فی سبیلہ اس کے راستے میں، صفن صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں پھر ان کی پشت پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اور وہ پرے باندھ کر اس مضبوطی سے لڑتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، مضبوط قلعہ، مضبوط عمارت ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہمیشہ ہمارے ملک کو نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے خطاب جمعہ میں چونکہ یہ 3 مہینے جو ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحج، انہیں حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بہت سے حاجی جو ہیں مدینہ شریف میں ہیں، بہت سے حاجی قافلے روانہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن ہے حج بیت اللہ شریف۔ اور حج بیت اللہ شریف صرف اس شخص پر حج فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے اخراجات، آنے جانے کے اخراجات، سفر خرچ، وہاں جتنے دن قیام کرنا ہے اس کے اخراجات، اپنے گھر بیوی بچوں کا خرچہ، جتنے دن وہاں لگنے ہیں اتنے اخراجات اپنی بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس موجود ہوں،
راستہ بھی پرامن ہو، اور اس کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے حاجی کا، کہ اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ مناسک حج جو ہے وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ ان شرائط کے ساتھ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن حج ہے، لیکن یہ فرض صرف اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں۔ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں ایک حج فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی حج کرے گا وہ سارے حج نفلی ہوں گے۔ اور عمرہ جو ہے یہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے، جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اسی طرح پوری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے، باقی اس کے بعد جتنے بھی آپ حج کریں گے وہ سارے حج نفلی ہوں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی تمام سامعین کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہر حیات طیبہ میں صرف ایک ہی حج فرمایا تھا، اور حج ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص پر حج کرنا فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا، حضور نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ یعنی حج کی فرضیت کے بعد فوری طور پر حج کرنا چاہیے۔ کئی لوگ سنے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میری ابھی بیٹیاں جوان ہیں، پہلے ان کی شادیاں کر لوں پھر حج کروں گا، تو یہ اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ بیٹیوں کا شادی الگ معاملہ ہے اور حج کی فرضیت الگ معاملہ ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بغیر تاخیر کے حج کریں۔ اگر آپ نے تاخیر بیٹیوں کی شادی میں کی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، کیوں تاخیر کی؟ کہ اب اس کو بہانہ بنا کے حج پہ نہ جانا یہ ناپسند ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دینی بھائی ابھی تک حج نہیں کر سکے، اللہ کریم انہیں بھی توفیق دے، وہ بھی یہ سعادت حاصل کر سکے۔ حج کے تمام مناسک، یہ بات بڑے غور سے سنیے کہ حج کے تمام مناسک، یہ 3 ہستیاں، 3 شخصیات ایسی ہیں، حج کے جتنے بھی افعال ہیں، اعمال ہیں، مناسک ہیں، ارکان ہیں، وہ یا تو سنت ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، یا پھر وہ سنت ہیں حضرت حاجرہ کی، یا پھر وہ سنت ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جتنے بھی مناسک حج ہیں، ان تمام مناسک میں 3 مرکزی شخصیات ہیں جن لوگوں کو اللہ کے محبوبین اور مقربین سے چڑ ہے اور ضد ہے۔ میں سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام مناسک اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام حج ہے، اللہ کے پیاروں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ ان کے افعال، ان کے اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک ان اعمال و افعال کو ادا کرنے کا نام حج بیت اللہ شریف رکھ دیا۔ ان میں سے مرکزی شخصیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جد الانبیاء ہیں اور ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا بھی ہیں اور نبیوں کے باپ بھی ہیں، اس لیے آپ کے 2 لقب ہیں، جد الانبیاء، ابو الانبیاء۔ اور آپ کی ایک فضیلت بڑے غور سے سن لیں، عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں اور بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ تمام نبیوں سے افضل میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات، سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
حضور کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سب سے افضل نبی کریم علیہ السلام، اور حضور کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان سب سے افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ان کا زمانہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کریم نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ قرب قیامت میں جب قیامت کے آثار نمایاں ظاہر ہوں گے تو دجال کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، اور بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ ملک شام کی جامع مسجد کے مینارہ شرقی پر آپ کا نزول ہوگا، آپ تشریف لائیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، پھر آپ کا تبھی وصال ہوگا، اور آپ کی قبر انور جو ہے وہ حضور کے گنبد خضرا شریف کے سائے میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر 600 سال کم و بیش کوئی نبی نہیں آیا۔ 600 سال جس زمانے میں کوئی نبی تشریف نہ لائے اسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں، فی تے رے اور تے، فترت۔ اس دور میں جتنے لوگ، چونکہ نبی کوئی آیا نہیں، ان کے لیے نجات کے لیے بس اتنا سا عقیدہ کافی ہے۔ اس 600 سالہ دور میں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی ایک طاقت ہے، کوئی ایک قوت ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے 2000 سال پہلے یہ بابل کہلاتا تھا ملک، جسے آج عراق کہتے ہیں۔ عراق، اس کا پرانا نام بابل ہے۔ یہاں نمرود کی حکومت تھی۔ عراق کا جو بھی حکمران ہوتا تھا اسے نمرود کہتے تھے۔ نمرود کسی بندے کا نام نہیں۔ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے کیا کہتے تھے؟ اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ فرعون کسی بندے کا نام نہیں۔ مصر کے بادشاہ کا نام فرعون، فرعین کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ نمرود بادشاہ تھا۔ آج جو ملک عراق ہے اس کا پرانا نام بابل ہے۔ نمرود چونکہ بادشاہ تھا، اللہ کریم نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے 4 ایسے حکمران گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، پوری دنیا پر جن کی بادشاہی تھی۔ 4 بادشاہ تھے جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سکندر ذوالقرنین، پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی۔ مومن اور 2 کافر، ایک بخت نصر اور ایک نمرود، ان کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، دونوں کافر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نمرود کو بادشاہی عطا کی اور اسے خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے۔ یعنی اپنے منصب کو سنبھالنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں تو انا ربکم الاعلی، رب کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ اس نے اپنی عبادت اور اپنی پوجا شروع کرا دی، اور پھر اس نے ایک کام کیا کہ اپنی مورتیاں بنوائیں، اپنے مجسمے بنوائے، اور مجسمے بنوا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیے
کہ میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ نمرود بادشاہ کو اس نے ایک خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان پر نورانی تارا طلوع ہوا ہے اور اس سے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی ہے، تاروں میں بھی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، اس نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری بادشاہت کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری حکومت ختم کرے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی اور تیرے اقتدار کے لیے وہ بچہ بڑا خطرہ ہوگا۔ تو نمرود نے 1,00,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ قتل کرائے۔ اسے پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اسے قتل کروا دیتا، کیونکہ بادشاہ تھا، اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا، نمرود کے مقابلے کے لیے حضرت ابراہیم آئے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کام ہو کر کے رہتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئیں تو اب بچانے کے لیے اللہ کا انتظام دیکھیے کیسا ہے کہ اور شہر کا نام تھا، اور بستی کا نام، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان آباد تھا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں تو آپ کے والد ماجد حضرت تعارف نے ایک غار بنائی اور غار بنا کر اس میں جا کر کے چھوڑ آئے، اور غار کے دانے پر کوئی دروازہ وغیرہ نہیں لگایا بلکہ بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے۔ جب اندر جانا ہوتا تھا تو پتھر ہٹا کے اندر چلے جاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد اسی غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ والدہ جاتی تھی، دودھ پلا کے آ جاتی تھی۔ الحمدللہ زیارات پہ جب میں اس مرتبہ حاضر ہوا تو اس ولادت کی جگہ اس غار کے اندر بھی میں گیا اور زیارت کی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا تہہ خانہ تھا جو آپ کے والد نے بنایا تھا۔ وہاں بڑی خوبصورت جالی ہے، اس کے اوپر عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ تقریباً 10-12 سیڑھیاں اتر کر کے نیچے غار کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں چھوٹا سا ایک حجرہ بنا ہوا ہے، وہاں نشاندہی کی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد آپ وہیں رہے، سالہ سال وہیں رہے۔ اللہ کی قدرت ہے، بچہ 1 مہینے میں جتنا بڑھتا ہے آپ 1 دن میں اتنا بڑھتے تھے۔ نشو و نما اتنی، اور اللہ کریم نے یہ سارا انتظام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور وہ بڑے ہو گئے، لہذا جب آپ گھر میں آئے تھے تو اچھے خاصے جوان تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، جیسے کہتے ہیں نا بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، یعنی اس عمر کو جب آپ پہنچے تو غار سے آپ گھر میں آئے۔ کسی کو یہ خبر نہیں ہوئی، سب نے یہی سمجھا کہ جب نمرود نے آرڈر دیا تھا نا بچوں کو قتل کرنے کا، یہ کو اس سے پہلے کا بچہ ہے، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ انتظام سب اللہ کریم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور آپ کے والد حضرت تعارف جو ہیں وہ تو انتقال کر گئے، اور آپ کے چچا جس کا نام آذر تھا وہ بت بناتا تھا، بت فروخت کرتا تھا۔ یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا آپ کا چچا آذر۔ اذ قال لأبیہ آذر، کئی لوگ یہاں ضد کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق نہیں آذر ہے، وہ اس آیت کریمہ کو بیان کرتے ہیں
لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہی یہ لفظ چچا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، لہذا یہ باپ کا لفظ جو ہے اس کو چچا کے معنوں میں بھی استعمال عرب کے اندر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی، بلکہ ہر ملک کے اندر یہ رواج ہے، جو تایا ابو ہوتا ہے نا گھر میں، اس کو بھی ابو کہتے ہیں، بڑے ابو، تایا ابو کہتے ہیں، کیونکہ اگر کافر ہوتے تو پھر بخشش کی دعا جو ہے وہ تو کافر کے لیے ہے ہی نہیں، مغفرت کی دعا کرنا کافر کے لیے جائز اور نہ ہی اس کی بخشش ہے۔ لیکن قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو نماز میں اور آپ ہم سب پڑھتے ہیں، یہ ایک دعا ہے اور دعا قرآن مجید میں ہے، اور یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ دعا انہوں نے کس کے لیے کی؟ پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر اپنی ماں اور باپ کے لیے دعا کی، پھر تمام ایمان والوں کے لیے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے، مومن تھے اور جنتی تھے۔ آزر جو ہے وہ چچا تھا۔ جیسے ایک مثال میں اور حدیث شریف سے دے دیتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں، لیکن حضور نے انہیں ابھی فرمایا میرا باپ ہیں چچا، مگر حضور نے انہیں باپ کہا، اپنا باپ کہا، یہ میرا چچا ہی نہیں میرا باپ ہے۔ لہذا اب کا لفظ جو ہے یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس قال لأبیہ آزر، یہ چچا کا ذکر ہے، کیونکہ باپ طارق ان کا نام تھا، وہ مومن تھے، وہ جنتی تھے، مسلمان تھے، وہ تو پہلے فوت ہو گئے تھے، لہذا گھر میں پھر پرورش جو ہے وہ چچا کے پاس آ گئی۔ اب جب آپ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، جب اس عمر کو پہنچے تو آزر جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا کہ تم ہم بڑے ہو گئے ہو اور میں ہوں بوڑھا، میں اب کام کاج زیادہ نہیں کر سکتا، تو میں یہ بناؤں گا، خدا میں بناؤں گا، لیکن تم انہیں بیچا کرو، فروخت کیا کرو، مارکیٹ میں لے جانا بیچنا، کم از کم اتنا ہاتھ تو بٹاؤ میرا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے دن جب باپ نے وہ بت بنا کے دیے نا، پوجا جن کی لوگ کرتے تھے، 2 بت آپ نے لیے اور ایک رسی کا کنارہ ایک بت کے گلے میں ڈالا، وہ خدا جو تھے ان کے لکڑی کے اور پتھر کے بنے ہوئے، اور دوسرا کنارہ رسی کا دوسرے خدا کے گلے میں باندھا، اور درمیان میں سے رسی کو پکڑ کر آپ بیچنے کے لیے نکلے۔ راستے میں اگر کوئی پانی آتا تو آپ اس کے اندر ڈبو کے ان کو ڈبکیاں دیتے، پھر زمین پہ گھسیٹتے، جس کی ان کی بری حالت ہو گئی۔ اب وہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ تذلیل کرتا ہے ہمارے خداؤں کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک آواز لگاتے تھے، جیسے سودا بیچنے والے آتے ہیں، جس چیز کو بیچنا ہوتا ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں پھر بکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے تم میں سے کون ہے جو ان خداؤں کو خریدے جو نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، کون انہیں خریدے گا؟ سارا دن چکر لگا کے واپس آئے تو کہا چچا یہ جو آپ نے مجھے خدا دیے تھے بیچنے کے لیے، اندازہ لگائیں خدا بیچنے کے لیے، ان خداؤں کا تو کوئی گاہک ہی نہیں، کوئی لیتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے تو آرڈر ہی پورے نہیں ہوتے، مجھے آرڈر آتے ہیں دور دور سے، اتنا مال چاہیے، اتنے خدا چاہیے، کبھی 10 خدا بناتا ہوں، کبھی 20 بناتا ہوں۔
کسی خدا کی ٹانگ چھوٹی ہو گئی تو لکڑی کاٹ کے اس کو چھوٹا کیا، بڑا کیا ٹانگ کو، چہرہ صحیح نہیں بنا دوبارہ لکڑی کاٹ کے بنایا۔ لیکن بے وقوفی کی انتہا تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ مارکیٹ میں ایک نام تھا ان کے مال کا۔ حاضر نے ایک دن سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے، میرا مال تو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، میں آرڈر پورے نہیں کر پاتا، یہ وجہ کیا ہے، مال میرا بکتا ہی نہیں، یہ مندہ کیوں آ گیا؟ جب معلوم ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ کیسے کوئی خریدے گا، وہ تمہارا بھتیجا جو ہے ابراہیم، وہ تو بتوں کی تذلیل کرتا ہے، وہ تذلیل کرتا ہے بتوں کی، کوئی نہیں لیتا اس لیے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، جس کو قرآن میں باپ کہا گیا، وہ چچا ہے آذر، اس نے مکالمہ کیا، اس نے کہا ابراہیم میرے ان بتاؤں کی کیوں تو تذلیل کرتے ہو، ان خداؤں کی تذلیل کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں ان کو کیوں بیچوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہاری عقل پہ میں حیران ہوں کہ کسی کی آنکھ بڑی بن گئی تو کاٹ کے چھوٹی بناتے ہو، ہاتھ بڑا بن گیا تو کاٹ کے چھوٹا بناتے ہو، خود ہی مجسمے بناتے ہو، مجسمے ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ۔ جو نفع کے مالک ہیں نہ سنتے ہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بت ہیں بت۔ یہ آیتیں کن کے لیے آئی؟ بتوں کے لیے۔ لیکن یہاں ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو مسجد میں قرآن کھول کے یہ آیت پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو داتا صاحب غوث پاک، وہ بتوں والی آیتیں ان پہ چسپاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، یہ تو سننے دیکھنے کے مالک نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا، پیغمبر تھے، نبی تھے، اب انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے تبلیغ کرتے تھے، بعض و نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے یہ اپنی عقلوں پہ ذرا زور دو اور سوچو، اپنی ہاتھ سے خدا بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم، ہم صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اب رات کا وقت ہوا تو ستارے چمکے، انہیں کہتے ہیں کواکب پرست، جو ستارہ پرست قوم تھی، کواکب پرست، ستارہ پرستی، وہ ستارے کو خدا مانتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارا خدا تو یہ ہے، ہم اس ستارے کی پوجا کرتے ہیں۔ اب ستارے جب غائب ہوئے فلما افلا، تو آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا رات کا وقت تھا، چاند چمک رہا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، اے ابراہیم یہ ہمارا رب ہے۔ فرمایا یہ تو چاند بھی جب غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی غائب ہو گیا، اس کو کوئی چلانے والا ہے، جو خالق ہے وہ ہے رب، یہ تو مخلوق ہے، تو جو ڈوب جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ جو شمس پرست تھے، سورج کے پجاری تھے، انہوں نے دن کے وقت کہا کہ ابراہیم یہ ہمارا خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا اکبر، واقعی یہ تو بہت بڑا ہے جو روشنی دے رہا ہے سب کو، اسے تم خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سورج کو خدا مانتے ہیں، پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ اب انہیں کیا پتا، جب وہ سورج بھی ڈھلا، زہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، غروب ہونے لگا، فرمایا یہ بھی ڈوب گیا، اور جو ڈوب جائے میں اس کو خدا نہیں مانتا، بلکہ اس کو جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، اسے چلا رہا ہے، وہ ہے رب، وہ ہے عبادت کے لائق، یہ تو مخلوق ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں۔ خوب تبلیغ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ ایک میلہ وہ کرتے تھے، میلے اور عرس میں بڑا فرق ہے، میلے اور عرس میں بڑا فرق ہے، لوگ یہ فرق نہ سمجھ سکے، جس وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو۔
ہمارے ہاں میلے ٹھیلے نہیں لگتے، ہمارے ہاں عرس ہوتے ہیں، عرس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عرس میں نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے، عرس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، عرس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے۔ میلوں ٹھیلوں میں گانا، ناچنا، تھیٹر، فلمیں، خسرے، ناچنا، یہ میلوں کے اندر ہوتا ہے۔ عرس کے اندر یہ کام نہیں ہوتے، یہ میلے ہیں۔ یہ میلے اس دور میں بھی لگتے تھے، پوری قوم میلے پہ جاتی تھی۔ ان کا سالانہ میلہ آیا نا، پورا شہر نکل کے جاتا تھا۔ جب وہ میلے پہ جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہمارا میلہ ہے، چلو گے ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں جاتا، تم جاؤ۔ اب وہ جو آخری گروہ قافلہ جا رہا تھا، زیادہ لوگ چلے گئے تھے، زیادہ عمر کے لوگ آخری قافلے میں تھے۔ جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، فرمایا سنو، پہلے تو میں زبانی تمہیں تبلیغ کرتا تھا، سمجھاتا تھا، بعد آ جاؤ، کفر، شرک، بت پرستی سے بعد آ جاؤ، تم باز نہیں آئے، اب میں تمہارا بندوبست کروں گا۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم، تم میلے پہ جاؤ، ان تمہارے خداؤں سے میں نپٹوں گا۔ لاکیدن اصنامکم کا ایک معنی میں ان کے ساتھ دو ہاتھ کروں گا، دو ہاتھ کروں گا، جاؤ میلے پہ۔ اب سب میلے پہ چلے گئے اور بعد میں شہر خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شاہی بت خانہ اس میں تشریف لے گئے، دروازہ کھلا تھا، آپ اندر گئے تو بڑے بت، اندر کئی بت رکھے ہوئے تھے، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بنے ہوئے، وہ خدا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا ہوا تھا، آپ نے جتنے خدا تھے، کسی کی ٹانگ توڑ دی خدا کی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کی آنکھیں نکال دی۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے، ان خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ کر دی۔ الا کبیر اللہ، جو صنم اکبر تھا نا، بڑا خدا، اس کو کچھ نہیں کہا، چھوٹے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا ان کا، اور بڑا کلاڑا لے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ کس کے؟ وہ جو بڑا صنم اکبر تھا نا، بڑا خدا، اس کے کندھے پہ ہاتھ وہ رکھ دیا کلاڑا۔ یہاں جو قابل ذکر ہے مفسرین نے لکھی ہے، وہ سونا، وہ چاندی، وہ ہیرے جواہرات وہی پڑے رہے قدموں میں، وہی قدموں میں گرے رہے، آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور اس پہ نیچے حاشیوں میں مفسرین نے لکھا ہے مسلمان رمضان میں مسجد میں آئے تو جوتا بھی نہیں چھوڑتا۔ رمضان میں مسجد سے چوریاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پڑے ہوئے ہیں پاؤں میں، توجہ نہیں فرمائی۔ اب وہ میلے سے لوگ واپس آئے نا، تو آتے ہی شاہی بت خانے میں گئے، حکومتی سارا انتظام حکومت کے پاس تھا، نمرود کے پاس، شاہی خزانے سے خرچہ ہوتا تھا۔ آپ جس وقت اندر وہ گئے نا تو دیکھا کہ سارے خدائی ٹوٹے ہوئے ہیں، خداؤں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، یہ خدا ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، وہ سارے اکٹھے ہوئے نا۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سنیے، وہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، یار یہ ساڑے خداواں نال کون کر گیا، یہ ساڑے خداواں دا عشر کنے کیتا ہے، وہ تے بیڑا ہی کر کے من فعل، کون ہے؟ وہ جو بابے تھے نا تین آخری لشکر، انہوں نے کہا کہ جب ہم جا رہے تھے نا تو ایک لڑکا ہے ابراہیم، لگتا ہے اس کا کام ہے،
یہ کام لگتا انہیں کیتا ہے. اسی جا رہے سن تے وہ آندا سی تاللہ لا کیدن اصنامکم، جاؤ میلے تے میں انہاں نال دو دو ہتھ کراں گا. لگتا ہے کام انہیں کیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے سپاہی بھیجے، گرفتار کر کے لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. قرآن، اللہ کا قرآن سنو. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کا حشر تو نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں پوچھتے ہو، خدا تمہارے ہیں، ان سے پوچھو. یہ نہیں فرمایا میں نہیں کیتا، کسی اور کیتا ہوں. نہیں، جس مقصد کے لیے کہا نا وہ ذرا اس کی گہرائی تک جائیں. آپ ان کے دل پر دماغ پر چوٹ لگانا چاہتے تھے، شرم کرو، پھر ان کی پوجا کرتے ہو. انہوں نے کہا ابراہیم اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ کام تو نے کیا ہے ہمارے خداؤں سے؟ آپ نے فرمایا خدا تمہارے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے، اگر یہ تو پوچھو ان سے. انہوں نے جواب میں پتہ ہے کہ کیا، ابراہیم یہ تے تینوں ہی پتہ ہے بول دے نہیں. جو بات خود کہنی تھی وہ ان کی زبان سے کہہ لو. یہ سارا کام کیوں کیا؟ بتوں کو توڑا. اس لیے یہ حکمت بھرا انداز تھا، جو بات خود سمجھانی تھی ان کی زبان سے نکلوائی، اگلوائی اور کہلوائی. انہوں نے کہا ابراہیم یہ تے تینوں ہی پتہ ہے بول دے، یہ سن دے، یہ ویخ دے، یہ نفع نقصان دے مالک. پھر آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا اف لکم، اف لکم، اف ہے تواڈے اوتے. انہوں نے خدا سمجھتے پھرتے اور جڑے نہ ویکھدے نے، نہ سنتے نے، نہ نفع نقصان. یہ آیتیں کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ اب یہ قرآن کھول کے لڑکوں کو بٹھا کر کہنا کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، بے وقوفو، یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. بت نہیں سنتا، قبر والا سنتا ہے. اور سلام کو سن کر سلام کا حضور میں قبرستان جاؤ کہا کرو السلام علیکم. ستے بندے نو سلام کہنا منع ہے، قبر والے نو سلام کہنے دا حکم ہے. بت سندا نہیں پر قبر والا سندا ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے پوچھو نہ کہ ابھی خدا تو اڈے نے پوچھ دے مینو. اللہ اکبر. جب جواب نہ بن پڑا نا تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ دے توتے اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، مت ماری گئی. پنجابی بھی جیدہ مانا ہے مت ماری گئی، مبہوت ہو گیا. جب جواب نہ آیا تو اس نے کہا پھر لاؤ ہتھکڑیاں انہوں جیل وچ کر لو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہتھکڑی لگائی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے جیل میں ڈال دیا گیا. انشاءاللہ باقی اگلے جمعہ